آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے جو ان کی نافرمانی، سرکشی اور انبیاء کرام کو ستانے کے نتیجے میں آئی، لیکن آپ کے رحم و کرم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ ایک تخصیص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی کہ آپ کو ساری زندگی ستانے والے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کی طرف سے کسی رعایت کے امیدوار نہیں تھے، آپ نے ان کو معاف کیا۔ طائف کے سفر کے دوران شر پسندوں نے آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو ان کے اوپر یہ طائف کے پہاڑ گرا دی جائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی رسموں میں کوئی ہدایت بھلا۔ اس قدر رحم و کرم، محبت و شفقت رحمت العالمین کی ذات کا تخصیصی وصف تھا جو آپ کو عادات و اطوار اور اخلاق و کردار میں تمام انبیاء سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب یہ احساس ہوا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف کفر کے دلدل سے نکالا اور اللہ سے ملایا ہے بلکہ ان کے ساتھ بے انتہا پیار بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اظہار و قربانی کی مثال بن گئے، اور انہوں نے محبت کی انتہائی حدوں کو چھو لیا اور جدید عالم کے صفحات پر وہ کچھ ثبت کیا جس تاریخ انسانی میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور عشق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے وقت کی زندہ جاوید حقیقتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے محبوب کو بے حد نرم دل اور شفیق و مہربان بنایا ہے۔ وہ اپنی امت کے لیے سراپا رحم و کرم ہیں، اس کی تکلیف کسی بھی قسم کی سختی اور شدت انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ اللہ پاک کی خاص فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے عظیم الشان رسول تشریف لائے، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ انہیں بہت ناگوار گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے بہت ہی متمنی ہے، مومنوں پر بہت ہی مہربان اور رحیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پیدا کردہ اسی شفقت و رحمت کا اثر تھا کہ صرف نیک اور پرہیزگار لوگ ہی آپ کے پیش نظر نہ تھے بلکہ گناہگاروں پر بھی نظر کرم تھی، تاکہ وہ رحمت و مغفرت سے محروم نہ رہیں اور فرما برداروں کے ساتھ وہ بھی رحمت میں سے حصہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے شفاعت اور نصف امت جنت میں داخل کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا کہ چاہے تو آدھی امت بخشوا لیں، چاہے شفاعت کا اختیار لے لیں، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ گناہوں اور خطاؤں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار فرمایا تاکہ گناہگاروں کو بھی بخشوایا جا سکے۔ اگر آدھی امت کو بخشوا لیتے تو باقی آدھی امت کدھر جاتی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے یار و مددگار چھوڑنا پسند نہیں فرمایا۔ ہر فرد امت سے محبت، اس حدیث پاک اور چشمدید واقعے کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے التجاؤں کا ذکر ہے جو انہیں اپنی اپنی امت کے بارے میں اللہ کے حضور کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت یاد آ گئی اور اس کے گناہوں کے خیال سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور بے ساختہ زبان پر امتی امتی کے الفاظ جاری ہو گئے کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، حالانکہ تیرا رب سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اس سے پوچھ کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق رونے کی وجہ پوچھی. آپ نے ساری وجہ بتا دی. اللہ پاک نے جبریل امین کو فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور کہو آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں ہونے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا. آپ کی محبت و شفقت ہر ذی روح کے لیے تھی. محبت آپ کے وجود سے چھلکی پڑتی تھی. نبوت کی ذمہ داری کا ایک بارے گراں آپ کے کاندھوں پر تھا. جسمانی اور ذہنی مشقتیں تھیں لیکن یہ سب آپ کی محبت و شفقت کے رویے پر اثر انداز نہ ہوتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ کا کوئی بچہ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر مہر نبوت تھی. بچے اس سے کھیلنے لگتے تھے. ایک دفعہ فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیر میں ختم کروں گا. اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. عبادتوں میں انسانی استطاعت کا خیال رکھا. دین کو اس قدر پر مشقت نہیں بنایا کہ لوگ اس سے اکتا جائیں. اگر کئی بچے جمع ہو جاتے تو انہیں قطار میں کھڑا کر دیتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے تم سب دوڑ کر میرے پاس آؤ. جو بچہ ہمیں سب سے پہلے چھوئے گا ہم اسے انعام دیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر گرتا کوئی سینہ مبارک پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر پیار کرتے. کیسے خوش نصیب تھے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اور ان کے وجود کے لمس سے سیراب ہوئے.